ادھر کوئی جی ہیں جی کامی 100. ہلو ہلو. جی غالب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے جی, کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے کیا حال ہے؟ زبردست. ہاں جی, کیا بات کریں گے؟ غالب بھائی آپ کی میں نے یہ کافی سن رہا تھا کچھ مہینوں سے, اور میں بھی کائنڈ آف ایگنوسٹک سٹیج اور ایتھیس کائنڈ آف اس میں ہوں. تو میرا مین جو ہوا تھا وہ عمرہ کرنے کے بعد ہوا تھا. اچھا, میں 7-8 سال پہلے آپ نے, آپ کو لگا کہ اسلام جھوٹ ہے. اب یہ فیلنگ ظاہری بات ہے کہ میرے لیے حیرانگی کی بات ہے. آپ کیا بتائیں گے اس میں, کیسے آپ اس پوائنٹ پہ پہنچے عمرہ کرنے کے بعد کہ اسلام ٹھیک نہیں؟ میں کینیڈا سے, ٹورانٹو میں ہوں, تو کینیڈا سے میں گیا وائف کے ساتھ. تو مجھے اسی طرح بتایا گیا تھا کہ جب آپ کی کعبے پہ نظر پڑے گی تو آپ کے آنسو جاری ہو جائیں گے اور آپ پہ کپ کپی جاری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. تو جب میں گیا تو مجھے کچھ ایسی فیلنگ نہیں ہوئی. اچھا. تو جب ایسی فیلنگ نہیں ہوئی تو میں نے کہا کہ یار یہ یا میں بہت گناہ گار ہوں یا اس میں کوئی چکر ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اس کے بالکل میں کعبے کے سامنے ہی ہوٹل تھا تو وہاں پہ ٹھہرا تھا. تو وہاں پہ ساری چینز ہیں, یہ جو سینیبن اور میکڈونلڈ اور یہ وہ سب اندر ہی تھا. تو اس میں ہم لوگ بڑا عقیدت سے جاتے ہیں کہ یار یہ خانہ کعبہ ہے, اور یہ ایز اے مسلم, پاکستانی مسلم. تو وہاں پہ میں نے جو کچھ حرکتیں دیکھی لوگوں کی جو وہاں کے لوکل تھے, دے ڈونٹ کیئر, مطلب کہ وہ تو سمپل وہ لڑکیوں سے نمبر بھی ایکسچینج ہو رہے تھے اور سب کچھ چل رہا تھا جیسے. ہاں جی, جو حج پہ آئی ہوئی تھی ان سے نمبر ایکسچینج ہو رہے تھے. بالکل بالکل, عمرے پہ, عمرہ تھا نا, حج نہیں عمرہ. تو ان پہ مطلب کہ برقعے میں ہیں اور وہ چل بھی رہی ہیں اور مطلب کہ آنکھیں مٹکا کے دیکھ بھی رہی ہیں, اور وہ کسی نے ان کو مطلب کہ نمبر بھی ایکسچینج کر لیے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ. تو خیر پھر میں واپس آیا تو میں نے کچھ اپنی ریسرچ کی اور کچھ مجھے شروع سے کچھ باتوں پہ آبجیکشنز ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب جو میرا کوشچن ہے جو سب سے امپورٹنٹ, ہم کیونکہ مسلمان پیدا ہوئے اور بچپن سے ہم نے اسلامی تعلیمات لی, اور بڑے ہو کر کے جب اتنا شعور آیا تو کوشچن شروع کیے اور مطلب کہ یہ یہاں تک پہنچے. تو اب جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو بالکل مطلب کہ 5 سال کے 6 سال کے, ان کو اب ہم یہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دیر از نو گاڈ, کوئی مر گیا وہ بس مر گیا چلا گیا. تو ان کے چھوٹے دماغ کے لیے ہم مطلب کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اگر نانا دادا فوت ہو چکے ہیں تو ہاں وہ اب ہیں کہیں گاڈ کے پاس ہیں, اللہ کے پاس ہیں. اور یہ ان کو مطلب کہ اسلامی تعلیمات دینی چاہیے بچپن میں, تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر خود سے شعور آئے اور وہ مطلب کہ خود سے انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا کرنا چاہیے اتنے چھوٹے بچوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو آپ کے پاس ایسا ماحول ہے کہ آپ بچوں کو تربیت دیں گے تو اس کا کوئی بیک لیش نہیں ہوگا. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کو اسلام بھی سکھانا ہے اور ساتھ ساتھ ریشنلزم بھی سکھانا ہے. کیوں؟ اگر ریشنلزم نہیں سکھائیں, اسلام نہیں سکھائیں گے تو بچے جو ہے سوسائٹی میں ان کے ساتھ مسئلے ہو سکتے ہیں. جیسے کوئی رشتہ دار آتا ہے یہ پوچھنے لگتے ہیں ہاں بھائی اس کو نماز آتی ہے, اس کو فلاں صورت آتی ہے, اس کو یہ آتا ہے, اس کو وہ آتا ہے, یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں پھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے. مگر بچے کو ریشنلزم سکھانا چاہیے, بچے کو کوشچن کو انکریج کرنا چاہیے, بچوں کو کوشچن کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو بچہ آپ سے کوئی کوشچن کرتا ہے اور فرض کریں آپ کو آنسر نہیں بھی آتا تو آپ اسے کہیں بیٹا میں دیکھ کے بتاؤں گا یا آپ خود سرچ کرو. اس طرح بچوں کو کوشچنز کو انکریج کریں. اگر بچہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کیسے بنا, جیسے اب جو سب سے کوشچن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو شٹ اپ کال ملتی ہے سب سے پہلے کوشچن پہ کہ بچے پوچھتے ہیں جی دنیا کس نے بنائی. اب میں بھی یہی پوچھتا تھا بچپن میں, جواب ملتا ہے کہ خدا نے بنائی. تو جب بچہ پوچھتا ہے خدا کو کس نے بنایا تو اسے کہتے ہیں ہاں ایسی باتیں نہیں کرتے, گناہ ملتا ہے. بس یہاں سے آپ بچے کے کوشچن کی جو ہے نا وہ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی پیرنٹ بچے کے اس کوشچن کو بھی برداشت کرے گا اور اس کو جواب دینے کی کرے گا کوشش, چاہے اسلام کی تعلیم ساتھ ساتھ جاری بھی رہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ کبھی بھی جاہل نہیں بن سکتا, وہ ایک دن خود ہی ریشنل بن جائے گا.
بچوں کو پڑھنے کے لیے انکریج کریں, ان کو صرف ناظرہ اور قرآن پڑھنے پہ تاکہ محدود نہ کر دیں, ان کو کتابیں لا کے دیں, انہیں پڑھنا سکھائیں. انہیں بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, جیسے ہم بچے تھے تو ڈائناسورس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو جس چیز کے بارے وہ ایکسائٹیڈ ہے اسے کرنے دیں. بچہ اگر میوزک سیکھنا چاہتا ہے آپ اسے سیکھنے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بچے کو پڑھنے کی عادت پڑ جائے, بچے کو اگر میوزک کا شوق آ جائے, بچے کو آرٹس کا شوق آ جائے, بچے کو ڈائناسورز میں انٹرسٹ ہو جائے, اور آپ اس انٹرسٹ کو اسے فالو کرنے دیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج ہی کہ وہ کافر بے شک نہ بنے مگر جاہل مسلمان کبھی نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کا مطلب کہ ان کو بچپن سے تھوڑا مطلب کہ اسلام کے بارے میں بتانا ضرور چاہیے, لیکن ان اے سر میں ریشنل وے. سمجھتا ہوں کہ اسلام سے, اگر آپ مسلم فیملی میں ہیں اور کل کو کوئی تایا چاچا آ کے بچوں سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں یا وہی اسلام کی انڈاکٹرینیشن شروع کر دے, تو بچے کو پہلے ہی پتا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے کو انفارمیشن کا سورس اگر آپ ہیں نا, بالکل ایک آپ ایتھیسٹ ہیں اور بچے کی انفارمیشن کا سورس آپ ہیں, تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. بالکل بالکل, اگر وہ بہت اچھی انفارمیشن کا بات ہے. سورس اللہ بن گیا یا کوئی تایا چچا دادی نانی بن گئی تو وہ بچے کو جاہل بنا دیں گے ڈیفینیٹلی. مگر اگر آپ بنے کہ اس کو کوئی کوشچن آئے تو وہ آ کے آپ سے پوچھے, جب وہ آپ سے پوچھے گا یقین کریں کہ کوئی آپ کے بچے کو دہشت گرد نہیں بنا سکتا, آپ کا بالکل بچہ صحیح, انسان ہی بہت بنے اچھی گا. بات. تو اس لیے اور یہ ایک یاد دم رکھیں کہ آپ کو بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ سے جا کے کوشچن کروں گا تو کہیں سے شٹ اپ کال نہیں ملے گی, اور آپ اس کے سب سے اچھے ہیلو, دوست ہوں آواز گے. آ رہی ہے؟ ہیلو, ہاں جی, آ رہی ہے بات. صحیح مسلم حدیث 668, ہاں اچھا, کیا کہتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اگر بتائیں گے. آپ پڑھ کے سنائیں پھر میں بتاتا ہوں, مجھے ظاہری بات ہے. بڑا تھوڑا سا وہ تھوڑا سا 18 پلس ٹائپ کی ہے. ہاں, تو حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آ کے ٹھہرتا ہے اوور نائٹ, اور وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنے کپڑے دھونے لگتا ہے. ہاں بڑی مشہور حدیث ہے یہ. ہاں, تو یہ مطلب کہ اس کا سیمن لگا ہوتا ہے, تو وہ کہتی ہے یہ تو پاک ہوتا ہے, اس کو بس اس کو دھونے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے, خرچ کے اتار دو. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خرچ کے ڈرائی جب ہو جاتا تھا اس کو خرچ کے اتار دیتی تھی, اور وہ اسی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے. ہاں, تو یہ مطلب اب یہ تو ایک اب اس کے اوپر بات ہے نا. دیکھیں if we talk about سیمن تو وہ کوئی جراثیم تو نہیں ہے. پاک نہ پاک والا جو کوشچن ہے وہ ریلیجن کے کنفائنس کے اندر ہی ایگزسٹ کرتا ہے, اس سے باہر نہیں کرتا. بٹ آئی تھنک کسی کوئی بندہ اگر یوں ہی پہن کے اس طرح ہی کپڑے پھری جا رہا ہے تو یار دیٹ از ہاں, یہ تو پرسنل ہائیجین کا مسئلہ آ جائے گا نا, یہ تو پرسنل. ہائیجینک. ہاں ہاں ہاں. تو باقی وہ جو عائشہ نے کہا تھا, آئی ڈونٹ نو, بیسیکلی اس کو بڑی لوگ اس کو بڑی وہ ایک طرح کی پرووکیٹو حدیث بھی مانتے ہیں, کیونکہ عائشہ was so interested in other people's semen, تو that's why it was like that. ٹھیک ہے تو چلیں غالب بھائی, آپ بہت اچھی بات رہی. تو انشاءاللہ میں دوبارہ بھی بالکل اسی نام سے آتا رہوں گا. بالکل مجھے پتا ہوگا اب آپ آئیں گے. ٹھیک ہے, چلیں چلو ٹھیک ہے, ٹھیک, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اوکے, بائے.